یہ ملیٹنٹ کیمپ میں آپ کی جو ملیٹنٹ ٹریننگ تھی وہ کیسے ہوئی، تھوڑا اس کو وستار میں بتائیے. آپ پہلے 15 دن افغانستان تھے نا، پھر آپ پی او کے آئے جلال آباد. جب یہاں سے کراس کیا میں سیدھا پہنچا پی او کے میں مظفر آباد اس کی راجدھانی ہے، کیپٹل. ادھر سے اسلام آباد پاکستان. وہاں سیف ہاؤس میں ہم رہے 2 دن. وہاں پر انہوں نے ہم کو ٹرکوں میں بٹھایا اور بھیج دیا جلال آباد افغانستان ٹرکوں میں. کیونکہ ان دنوں بھی 90 میں بھی بے نظیر حکومت تھی پاکستان میں، بٹ وہی حکومت نامنل ہیڈ، ریئل ہیڈ وہی تھے جو ہم کو چلا رہے تھے، جو ہم کو لا رہے تھے، جو ہم کو لے جا رہے تھے، جو ہم کو ہر چیز پرووائڈ کر رہے تھے. جلال آباد پہنچے ہم. جلال آباد میں انہوں نے ہم کو 15 دن رکھا، بیسک ٹریننگ، چھوٹا موٹا ہتھیار یہ وہ. اس کے بعد کتنے لوگ تھے آپ تبھی؟ لگ بھگ تھے ہم 173 نے ہم نے کراس کیا ہم نے اکٹھے. وہاں ہم 5 ٹرکوں میں گئے ہیں، لگ بھگ 200 کے قریب تھے. اچھا. اور یہ کہاں سے تھے لوگ؟ یہ پورا ویلی سے تھے. سارے لوگ کشمیر سے تھے؟ ہاں. اور یہ حزب المجاہدین کی بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ یہ حزب المجاہدین کی بات تھی. اور وہاں پر ہم حزب اسلامی کے کیمپ میں گئے، گلبدین حکمت یار کے کیمپ میں. تو یہ 2 الگ الگ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہو گئی. چونکہ افغانستان میں حزب المجاہدین کو جو تھی وہ تھی حزب اسلامی. تو ویورز کے لیے سب سے حزب المجاہدین ایک سب سے اولڈسٹ اور سب سے پرومیننٹ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے جو کشمیر ویلی میں کافی آپریٹ کرتا ہے، اور بہت سارے انہوں نے میسیکرز کرے ہیں، ایمبوش کرے ہیں، اٹیکس کرے. میرے خیال سے 98 سے میں پڑھ رہی تھی، 98 سے اپ انٹل 2019 تک انہوں نے کافی کچھ کرا ہے، رائٹ؟ ایکچولی جو افغانستان میں حزب اسلامی تھی وہ امریکہ نے کھڑی کر دی اگینسٹ سوویت یونین. اچھا. وہی آشرواد ان کو ملا آگے بھی جو انہوں نے حزب المجاہدین بنائی. اور بعد میں جماعت اسلامی نے بولا کہ حزب المجاہدین ہماری ملٹری ونگ ہے. 15 دن ہم وہاں رہے. بیسک چھوٹے موٹے ہتھیاروں سے انہوں نے ہم کو زانیاب کروایا، وہ ٹریننگ کروائی. اس کے بعد انہوں نے ہم کو خوست بھیجا، ایک اور اسٹیٹ افغانستان کی. وہاں انہوں نے لائیو لڑائی میں ہم کو بھیجا جو نجیب اللہ سرکار کے ساتھ تھی، کیونکہ سوویت یونین نکل گیا تھا. اب نجیب سرکار وہاں تھی سوویت یونین کی مدد سے. اور ادھر ناردرن الائنس میں وہ احمد شاہ مسعود تھا، تو اس کے ساتھ زیادہ ٹکراؤ نہیں تھا، ٹکراؤ نجیب اللہ کے ساتھ ہی تھا. تو یہ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کچھ ٹائم رکھا ہم کو آگے لڑائی میں. اس کے بعد اچانک انہوں نے ہم کو واپس بلایا پی او کے. اوکے. اور یہ سب دوران ٹریننگ کا ٹائم پیریڈ کتنا تھا، اور ٹریننگ میں کیا کیا آپ کو کرایا گیا؟ پہلے 15 دن انہوں نے بالکل وہ چھوٹے موٹے ہتھیار دکھائے اور چلانا ولانا. جیسے کہ یہ AK-47 UMG پیکا، یہی گرینیڈز، گرینیڈ یہ تو، اور بارود یہ 15 دن انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے سیدھا محاذ پر بھیجا، اس میں لڑائی میں بھیجا. ادھر RPG-7 دشاکا، اینٹی ایئر کرافٹ، باقی چیزیں وہاں پر. BM وہ بھی ایک میزائل ٹائپ ہے، شولڈر سے چلاتے ہیں، الیکٹرک میزائل ہے، تو چھوٹا میزائل. تو وہ بھی سکھایا. وہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. اور فزیکل فٹنس کیسی؟ فزیکل فٹنس آتے سمے پاکستان آرمی نے کروائی. راک کلائمبنگ، باقی جو بھی آرمی میں بیسک ٹریننگ ہے وہ کروائی. اور چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ روز کرواتے تھے. کتنا ٹائم یہ ٹریننگ پیریڈ آپ کا چلا؟ جب ہم واپس پاکستان پی او کے میں پہنچ گئے تو ہم لگ بھگ 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہم صبح مارننگ ٹائم PT، راک کلائمبنگ، اور ایک پیریڈ ہوتا تھا اس کا ہتھیاروں کا. اور لوگوں کو پلین چلانا بھی سکھایا ہو سکتا ہے اس میں؟ وہ سکھاتے تھے زیادہ. اس میں کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے ادھر مانسیرا سائڈ میں، ان کو ہائی جیکنگ، میپ ریڈنگ، باقی چیزیں سکھاتے تھے. اور یہ کون سکھاتا؟ یہ پائلٹس کون تھے؟ وہ پائلٹس وہ بھی ISI کے انڈر ہی ہوتا تھا. ادھر بہت زیادہ وہ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے جن کے بارے میں ان کو فیملی بیک گراؤنڈ بھی آتا تھا کہ یہ اینٹی انڈیا ہے. ہمارے جیسے لڑکوں کو اس میں سلیکٹ نہیں کرتے تھے. اچھا. اس میں وہ سلیکٹ کرتے تھے بالکل. اور جو سوئسائڈ
अटैकर्स हों शायद से, है ना? उसमें ज़्यादा करते थे जिसमें इनको लग रहा था कि कोई 65 की लड़ाई में, 47 की लड़ाई में कोई कश्मीरी जो भाग गया या कोई कश्मीरी का जो हिस्ट्री रहा है एंटी इंडिया, उनके बच्चों को सिलेक्ट करते थे या उनको देते थे वो वाली ट्रेनिंग, फ्लाइंग जो खुफिया ट्रेनिंग। हाँ, बाकी खुफिया ट्रेनिंग में क्या क्या आता है सर? मॉनिटरिंग कर लो जहाज़ का, मिलिट्री का, फौजी मूवमेंट करो, मॉनिटर, बाकी चीज़ें उस बंदे को वो नहीं देते हैं कि ये काम की जाओ आप हथियार उठाओ लड़ो ना। इसमें कैटेगराइज करते हैं ये लोगों को। कुछ लोगों का काम होता है जिनका दिमाग ख़राब होता है, उनको बोलते हैं ये बारूद बांधो जाओ आपको जन्नत मिलेगा, मस्जिद हो आगे, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वटएवर, या भीड़ हो, अपने आप को ब्लास्ट कर लो जन्नत मिलेगा। उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है उन लोगों का, जिनको वो अलग ही लेते हैं। कुछ लोगों का उनको लग रहा है कि ये किसी बहुत तगड़ी जगह पहुंच सकता है, उसको बोलते हैं वापस जाओ आप पढ़ो, कॉलेज में एडमिशन ले लो, किसी भी कॉलेज में किसी मुकाम पर पहुंचो, वहाँ से आप हमारा फ़ायदा कर सकते हो। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.